بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ پینشنرز کے بارے میں بڑی خبر جی، پینشن کی رقم 100% کرنے کے اعلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پینشن لینے والوں کی تعداد ہزاروں ہے، جتنی دیر ہوگی اتنا ہی حکومت پر مالی بوجھ بڑھے گا، بھاری رقم ادا کرنا پڑے گی۔ پینشن کا سالانہ بجٹ 90 ارب روپے ہو گیا، ہر سال اوسطاً 5000 ملازمین کا اضافہ ہوتا ہے۔ سی پی فنڈ رائج کرنے کا فیصلہ۔ سی پی فنڈ کے خد و خال واضح نہیں کیے گئے، ملازمین کو بتایا جائے کہ سکیم کس طرح بہتر ہے تاکہ وہ نئی سکیم کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ سکیم کا سارا دار و مدار بر وقت سرمایہ کاری پر تھا، لیکن ماضی میں حکومت اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ جی بات کرتے ہیں فیملی پینشن کی، جس کا پچھلے دنوں 100% اضافہ کیا گیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود فیملی پینشن کی رقم 100% کرنے کے اعلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ بتایا گیا کہ فیملی پینشن لینے والے ہزاروں ایسے ہیں کہ ان کے لیے جتنی دیر ہوگی اتنا ہی مالی بوجھ بڑھے گا۔ حکومت کو بقایا جات کی مد میں بھاری رقم ادا کرنا پڑے گی۔ سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ اور اے جی آفس کو چاہیے موجودہ مہنگائی کے پیش نظر فیملی پینشن کے اعلان پر جلد از جلد عمل کروائے۔ واضح رہے کہ اس وقت پینشن کا سالانہ بجٹ 90 ارب روپے تک ہے۔ یہ ایک صوبے کی بات ہو رہی ہے جس میں ہر سال اوسطاً 5000 ملازمین کا اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت نے 1 جولائی کے بعد بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے پینشن کی بجائے سی پی فنڈ کا نظام رائج کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی تک اس سکیم کے خد و خال واضح نہیں کیے گئے۔ ملازمین کو بتایا جائے کہ سی پی فنڈ سکیم کس طرح پینشن سے بہتر ہے تاکہ وہ آسانی سے اس نئی سکیم کے لیے آمادہ ہو سکے۔ 2001 میں حکومت نے ایک پالیسی کے تحت ریگولر سرکاری ملازمین کی ریگولر اسامیوں پر بھی کانٹریکٹ بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ پینشن کی مد میں بڑھتے ہوئے اخراجات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بعد 2005 میں تمام ملازمین کو ریگولر کر لیا گیا، لیکن ان ملازمین کو پینشن کے بدلے کنٹریبیوٹری پروویڈنٹ فنڈ سکیم سی پی فنڈ کے تحت کر دیا گیا۔ صوبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی۔ سول سروینٹ ایکٹ 1973 کے سیکشن 90 میں ترمیم کی اور اس کے ساتھ ہی فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ بھرتی ہونے والے ملازمین کو پینشن کی بجائے سی پی فنڈ کے تحت رکھا جائے گا۔ سی پی فنڈ سکیم کے تحت سرکاری ملازمین اپنی تنخواہ کا 10% حصہ اس فنڈ میں جمع کرائیں گے اور اتنی ہی رقم صوبائی حکومت اس کے حصے میں ڈالے گی اور مجموعی رقم کو فوری طور پر کسی منافع بخش سکیم میں لگائے گی، اور اس طرح سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر تمام رقوم بما منافع اور حکومت کے حصے کی ملازمین کو ادا کر دی جائے گی، وہ تمام کی تمام رقم۔ لیکن بدقسمتی سے اس سکیم کے رائج کرنے کے فوراً بعد اسے چلانے کے لیے کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں بنایا جا سکا، جبکہ محکمہ پولیس، جیل خانہ جات، عدلیہ کے ملازمین کو سکیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ ہمارے سرکاری اداروں کی غفلت کی وجوہات کی بنا پر صوبائی سرکاری ملازمین ایک فائدہ مند سکیم سے محروم ہو گئے۔ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ملازمین کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریٹائرمنٹ کے وقت ان کے ہاتھ میں وہی 10% رقم جو انہوں نے ادا کی تنخواہ میں سے کٹوتی کروائی صرف وہی آئے، سکیم کے فوائد سے محروم ہو جائیں۔ سی پی فنڈ سکیم نیم خود مختار سرکاری اداروں میں رائج ہے اور پینشن کے مقابلے میں فائدہ مند ہے، جیسے نہ صرف سرکاری ملازمین کو ایک خطیر رقم حاصل ہوتی ہے بلکہ حکومت کو بھی پینشن کے مقابلے میں کم ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ اس سکیم کا دار و مدار اس کی بر وقت سرمایہ کاری پر تھا، اس لیے صوبائی ملازمین کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا اس سکیم کو رائج کیا جائے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا حکومت اس کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین فردن تنظیموں کے ذریعے سکیم کے خاتمے اور پینشن کی بحالی کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس مقصد کے لیے صوبائی اسمبلی میں ایک بل بھی پیش کیا جو بعد ازاں ریفارمز کمیٹی کی سفارش پر قانون کی شکل میں تبدیل ہوا اور سول سروینٹ ایکٹ کے سیکشن 19 میں دوبارہ ترمیم کر کے سی پی فنڈ ختم کر کے پینشن بحال کر دی گئی۔ اس طرح سرکاری ملازمین ایک بار پھر پینشن کی جانب لوٹ آئے۔ اس ضمن میں ہمارے اداروں کی مجرمانہ غفلت کا یہ عالم ہے کہ رقم موجود ہونے کے باوجود اسے استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا اور صوبائی محکمہ خزانہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ سی پی فنڈ کو جاری رکھنے کے لیے سکیم بناتے، لیکن افسروں کے مسلسل تبادلوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس سکیم کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے متعلقہ افسران جو اپنی ملازمت
ملازمت کا زیادہ تر اثر گزار چکے ہیں، ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ان کو سی پی فنڈ میں دلچسپی نہ تھی کیونکہ انہیں اسکیم کے دیگر ملازمین کی نسبت کم فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت گریڈ 1 کا نائب قاصد پینشن اسکیم میں ریٹائرمنٹ کے وقت 3 سے 4 لاکھ روپے، گریجویٹی تقریباً 3,000 روپے ماہانہ پینشن کا حقدار ہے، لیکن جبکہ سی پی فنڈ اسکیم کے تحت ریٹائرمنٹ ہونے والا وہی ملازم کم از کم 60 لاکھ روپے کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ اس کی جمع کی ہوئی رقم اور سرمایہ کاری میں جاتی ہے، اس طرح یہ رقم بڑھتی رہتی ہے۔ آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی پینشن کے حوالے سے۔ تھینکس فار واچنگ۔